अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ऑटवा से एज़ यूजुअल खुशामदीद कहता हूँ। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। ख़वातीन और हज़रात, ऑटवा में जो ठंड है और खुनकी है और सर्दी का जो एहसास है वो बढ़ चुका है, और इससे पेशतर जो है स्नो की जो इब्तदा है वो भी ऑटवा में हो चुकी है। कैपिटल जैसा कि आपको पता है कनाडा का कैपिटल सिटी है, और कंपैरेटिवली जब ठंड आती है तो यहाँ पे कंपैरेटिवली जो सर्दी है वो ज़्यादा होती है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है वो टेम्परेचर माइनस में है, तो वेदर की वजह से जो है काफ़ी मुश्किलात होती हैं जब विंटर आता है। तो लेकिन यहाँ की रूटीन है, कई सालों से यहाँ पे जो रहने वाले मकीन हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं या यहाँ के जो असल रिहायशी हैं, वो इन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और यहाँ की जो ठंड है उसके साथ यूज़ टू इंक्लूडिंग अस यूज़ टू हो चुके हैं। तो नाज़रीन, आइए आज की जो चंद ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर किए लेता हूँ। उसमें सबसे जो पहली ख़बर है मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात जो मैंने आपसे शेयर करनी है वो है कोट लखपत जेल लाहौर से। वो ख़बर कुछ यूँ है कि खतीजा शाह एक बिज़नेस लेडी हैं, इस वक्त जो है वो जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं, क्योंकि 9 मई का जो वाक़या हुआ था उसके ज़ुमरे में वो जेल भुगत रही हैं। तो उनकी एक ऑडियो जो है वो लीक हुई है, और उस ऑडियो में वो चंद जो गुजारिशात हैं वो करती हैं, और जितनी भी ख़वातीन जेल में उनके साथ कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं, फ़र्दन सब का तस्करा जो है वो खतीजा शाह ने किया है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, खतीजा शाह हर सेल्फ जो है एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड की लेडी हैं और एक स्ट्रॉन्ग बिज़नेस लेडी हैं। इनके जो फादर हैं वो डॉक्टर सलमान शाह, ये एक्स फेडरल मिनिस्टर हैं, और ये रह चुके हैं, इस वक्त नहीं हैं, लेकिन ये जब जनरल मुशर्रफ मरहूम का दौर था तो ये उनके दौर में डॉक्टर सलमान शाह जो है वो फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हुआ करते थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका जो खतीजा शाह है उसका बैकग्राउंड क्या है। इसी तरह से वो नवासी हैं, हमारे एक्स जो आर्मी चीफ वो भी मरहूम हैं, जनरल जंजुआ साहब, आसिफ नवाज़ जंजुआ साहब थे जिनकी के डेथ हो चुकी है, वो एक्स आर्मी चीफ हैं। तो लिहाजा पता ये चलता है कि जो खतीजा शाह है वो नवासी हैं जंजुआ साहब की, आसिफ नवाज़ जंजुआ जो एक्स आर्मी चीफ थे। तो आप अंदाज़ा कर लें कि वो भी इस वक्त जेल में हैं, और उसने जो ऑडियो में बातें की हैं वो जितनी भी ख़वातीन पीटीआई की जेल में बंद हैं उन सब के बारे में तज़किरा किया है, और उनकी तकलीफ़ और मुश्किलात का तज़किरा किया है। मैं सिर्फ़ इतनी छोटी सी गुजारिश करूँगा खतीजा शाह साहिबा से कि मोहतरमा, जैसा कि आपको मालूम है कि हालात जो हैं वो आपकी फेवर में नहीं है। आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होने के बावजूद आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किस तरह से आप पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो लिहाजा इस वक्त की सूरत हाल को सामने रखते हुए आपके लिए जो बेहतरीन और मुनासिब और बेहतर
طریقہ ہے ایگزٹ کرنے کا ان مشکلات سے، وہ ہے یا تو آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں یا آپ ایک انٹرویو میں آ جائیں اور انٹرویو دے کے اپنی جان خلاصی کروا لیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے جس سے جو موجودہ صورتحال ہے اس سے آپ کا چھٹکارا ہو سکے۔ کیوں کہ 9 مئی جو ہے وہ پاکستان میں اس کو تشبیہ دی جاتی ہے 9/11 سے، تو لہٰذا جو پی ٹی آئی کے سرکردہ لیڈرز ہیں، جو کارکن ہیں، وہ سب کے سب پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، انٹرویو دے رہے ہیں اور اپنی جان کی خلاصی کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کے لیے بھی یہ بہتر اور آسان طریقہ ہے کہ کانفرنس کریں، انٹرویو دیں اور اپنی جان کی خلاصی کروا لیں اور آنے والے وقت کا انتظار کریں۔ پھر جو کچھ کرنا ہوگا آپ کر لیجئے گا، لیکن سر دست ایسی صورتحال جو بنی ہوئی ہے وہ 9/11 جو 9 مئی ہے اس کو کیونکہ اس کے مترادف قرار دے دیا گیا ہے، تو لہٰذا 9/11 میں آپ کو پتہ ہے امریکہ نے ٹیرورسٹ کے ساتھ کیا کچھ کیا، تو لہٰذا بہتر ہے کہ آپ اپنی جان کی خلاصی کروا لیں اور ایک پریس کانفرنس کر دیں یا آپ ایک انٹرویو دے دیں اور اپنی خلاصی کروا لیں۔ پہلی خبر تو یہ تھی۔ دوسری خبر مختصر طور پر وہ یہ ہے کہ ایک ٹاک شو جس کی جو ہوسٹ ہیں وہ فریہ ادریس ہیں، ان کے شو میں پی ٹی آئی کے ایکس منسٹر بھی میرا خیال ہے وہ رہ چکے ہیں، فیض الحسن چوہان ان کا نام ہے، کسی دور میں جماعت اسلامی میں ہوتے تھے، اس کے بعد جو ہے یہ پی ٹی آئی انہوں نے جوائن کی تھی۔ تو اس شو میں جو فریہ ادریس کا شو تھا اس میں فریہ ادریس اور فیض الحسن چوہان کی آپس میں زبانی کلامی جو ہے وہ ایک مڈ بھیڑ ہو گئی۔ فریہ نے کوشچن کیا فیض الحسن چوہان کو، تو فیض الحسن چوہان کا جو ضمیر تھا وہ جاگ اٹھا اور ضمیر جاگنے کی وجہ سے وہ ان کا شو چھوڑ کے چلے گئے۔ کیوں کہ یقینی بات ہے جو بھی اینکر ہوگا وہ سوال تو کرے گا کہ آپ پی ٹی آئی میں تھے، آپ پی ٹی آئی چھوڑ کے آپ آئی پی پی میں آ گئے ہیں اور آئی پی پی میں بھی جو 2 دھڑے بن رہے ہیں، تو یہ سوال تھا جو سوال اس کو ناگوار گزرا فیض الحسن چوہان کو، اور اس نے ضمیر کی آواز سنتے ہوئے جو کہ ہمارے جو متعدد جو پولیٹیشنز ہیں وہ آج کل ضمیر کی آوازیں بہت سن رہے ہیں، اور کیوں کہ ان کے ضمیر جو ہے وہ پہلے بے ضمیر تھے، اب ان کے ضمیر جاگ رہے ہیں اور وہ دھڑا دھڑ پارٹی پی ٹی آئی کو چھوڑ کے مختلف پارٹیز کا رجحان کر رہے ہیں۔ ناظرین، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں یہ بزنس کر رہے ہیں، یہ جابز کرتے ہیں، جب بھی کسی پارٹی میں جاتے ہیں ان کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، ان کا نظریہ صرف اور صرف مال بنانا ہوتا ہے، پیسہ بنانا ہوتا ہے، ضمیر کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ جب بھی ان سے کوئی سوال کیا جائے گا تو یہ آگ بگولا اسی لیے ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ فیض الحسن چوہان نے بھی وہی کیا کہ فریہ نے سوال کیا اور وہ فوراً جو ہے اس کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ اتنا ہائی ہو گیا اور وہ جوابات دینے سے کیونکہ قاصر تھا جس کی وجہ سے وہ شو چھوڑ کے چلا گیا۔ تیسری خبر میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کیے لیتا ہوں، وہ ہے کورٹ میں، سپریم کورٹ میں ایک کیس جو ہے وہ چل رہا ہے جو ہے فیض آباد دھرنے کے بارے میں۔ ناظرین، اس میں بات بالکل واضح ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ اب سپریم کورٹ جو ہے
یہ متعین کرنے جا رہی ہے کہ اس فیض آباد جو دھرنا تھا، اس دھرنے کے پیچھے کون سی شخصیات کار فرما تھی جن کے وجہ سے فیض آباد دھرنا ہوا۔ اب عنقریب جو ہے اس کی رپورٹ، اس کا فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن ناظرین آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، وہ بھی بات واضح ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کون تھا۔ اس میں ابصار عالم صاحب ایک صحافی ہیں، انہوں نے بھی ایک اپنا حلفیہ بیان جو ہے سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے۔ اس میں جو نام آتا ہے وہ صرف اور صرف چند لوگوں کا آتا ہے۔ اس میں جنرل فیض کا نام بھی آتا ہے، اس میں ڈاکٹر طاہر القادری کا بھی نام آتا ہے۔ کیوں کہ یہ عمران خان کی حکومت تب نہیں آئی تھی جب یہ دھرنا ہوا تھا، تو اس زمانے میں اس قسم کی جو افراتفری مسلم لیگ نون کا دور تھا، افراتفری پائی جا رہی تھی، تو اس دھرنے کے پیچھے جو ہے نا باقاعدہ کچھ سرکردہ شخصیات جو ہے وہ پیش تھیں۔ اب وہ شخصیات خواہ ان کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہے، خواہ ان کا تعلق سویلین سے ہے، اب سپریم کورٹ میں کیونکہ کیس ہے تو لگتا ہے کہ وہ شخصیات جو ہے ان کی نشاندہی ہو جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب ان کی نشاندہی ہوگی تو پھر ان شخصیات جنہوں نے فیض آباد دھرنا کروایا تھا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے اور وہ اس فیصلے میں کن لوگوں کو فکس کرتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر موجودہ حکومت کیا رویہ اختیار کرتی ہے۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو کو سمیٹتے ہوئے یہ تھی آج کی چند خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آئندہ جو بھی خبریں آئیں گی وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل اوٹوا سے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔